تو فرمایا ان سعیکم لشتی، تمہاری جو کوششیں ہیں ان کے زاویے بہت مختلف ہیں، کسی کا کیا ہے کسی کا کیا ہے۔ فرمایا ایک وہ ہے کہ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، ایک شخص وہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال عطا فرمایا اور پھر وہ اس مال کو اللہ کے نام پر خرچ کرتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میرے رب نے دیا ہے، میرے رب کا وعدہ ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسنا دے؟ فرمایا رب کی عطا ہے، لیکن رب فرماتا ہے میرے نام پر خرچ کرو گے گویا مجھے یہ قرض حسنا دیا ہے۔ فرمایا میرے ساتھ تجارت کی ہے، تجارت لن تبور، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم۔ فرمایا یہ رب تبارک و تعالیٰ کے نام پر دینا ہے، اور یہ کیسی تجارت ہے؟ فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، اللہ اکبر، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ فرمایا جیسے ایک کسان ہے، وہ ایک دانہ زمین کے اندر بوتا ہے، اس دانے کے ذریعے ایک پودا اگتا ہے جس کے اندر 7 بالی ہوتی ہیں، 7 لچھے ہوتے ہیں، 7 بٹے ہوتے ہیں، اور ہر بالی میں فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، ہر بالی میں بٹے کے اندر 100 دانہ ہوتا ہے۔ یہ بھی قرآن پڑھ رہا ہوں حضرات گرامی، کوئی گپ شپ نہیں ہے، کوئی انسانوں کا بنایا ہوا فلسفہ نہیں، میرے مالک و مولا کا یہ وعدہ ہے۔ فرمائے ایک دانے کے بدلے میں اللہ نے 700 دانے عطا فرمائے۔ فرمائے یہی مثال ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، رب تبارک و تعالیٰ کے نام پر خرچ کرنے والوں کی، تم ایک دو گے رب تبارک و تعالیٰ 700، بلکہ یہ بھی نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، رب تبارک و تعالیٰ اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا۔ فرمایا لیکن تم کیا سمجھتے ہو، ام حسب الذین یبخلون بما آتاہم اللہ من فضلہ هو خیر لہم بل هو شر لہم سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، اللہ اکبر۔ فرمایا کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی بڑے عقل مند ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، ہم نے اپنے مال کو بچا لیا ہے، سیو کر لیا ہے، ہم زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں، ہم صدقہ نہیں دے رہے ہیں، اور بڑے سمجھدار اور بڑے جو ہے عقل مند لوگ ہیں۔ فرمایا یہ عقل مندی اور سمجھداری نہیں ہے، تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ بخل کرنا ان کے لیے خیر ہے، ان کے لیے اچھا ہے؟ بل ہوا شر لہم، فرمایا یہ بخل ان کے لیے شر ہے، ان کے لیے عذاب ہے۔ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، فرمایا یہی وہ مال جس کے ذریعے وہ بخل کر رہے ہیں اور اپنے مال کو اللہ کے نام پر نہیں دے رہے ہیں، فرمایا یہی مال قیامت کے دن جو ہے ان کے گلے کا توق بن جائے گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اسی مال کو ایک گنجا سام بنا کر جو ہے ان پر میدان معاشر کے اندر مسلط کیا جائے گا، جو ان کے گلے کے اندر چپک جائے گا اور جو ان کے ہونٹوں کو، ان کی باچھوں کو کھینچے گا اور کہے گا کہ انا مالک و انا کنزک۔ فرمایا کہ یہ دو چیزیں ہیں، ایک وہ ہے کہ آتا واتقا، اور ایک ہے بخیل واستغنا۔ ایک بخیل بن کر زندگی بسر کرتا ہے، ایک سخی بن کر زندگی بسر کرتا ہے، ایک تقوی اور پرہیزگاری کو اپنا اوڑھنا بچھونا بناتا ہے، اور ایک لاپرواہی کے اندر جو من میں آیا وہ کیا۔ فرمایا ان سعیکم لشتی، تمہاری مختلف قسم کی کوششیں اور سعی ہیں، لیکن رب تعالیٰ نے قرآن کے اندر ہمیں کھول کھول کے بتا دیا، سب کچھ بتا دیا۔ فرمایا جو رب تبارک و تعالیٰ کے نام پر خرچ کرتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اس کو برکتیں، رحمتیں عطا فرماتا ہے، اور جو بخل کرتا ہے وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ۔ فرمایا تمہارے پاس کتنی دولت ہے، کتنا مال ہے، تمہارے پاس کتنا بھی مال کیوں نہ ہو، ملینر بلینر ٹریلینر کیوں نہ ہو، پھر بھی فرمایا اللہ کے سامنے تم فقیر ہو۔ اللہ غنی ہے، میرے رب کے اتنے خزانے ہیں، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے اندر اتنے خزانے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر کرم کر رہا ہے کہ تمہارے مال کو خرچ کروا کے تمہیں پاک کر رہا ہے، تمہارے مال کو پاک کر رہا ہے، اللہ اکبر۔ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، جو بخل کرتا ہے وہ کسی اور کا نقصان نہیں پہنچاتا بلکہ اپنا ہی نقصان پہنچاتا ہے، وہ اپنے آپ کا نقصان کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ انسان کی طبیعتیں، انسان کے معاملات ہوتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے کو رب تبارک و تعالیٰ برکتیں عطا فرماتا ہے، رحمتیں عطا فرماتا ہے،
اور ایک وہ شخص ہے جو بخل سے کام لیتا ہے، فرمایا یہ بخیلی اس کو دونوں جہانوں کے اندر تباہ و برباد کرتی ہے۔